بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعهم بالإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ معزز ناظرین کرام، باغ فدق کے حوالے سے جو حضور مجدد دین و ملت غوث الوقت مقتدائے اہل سنت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ تعالی نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب تصنیف فرمائی۔ اس میں پیر صاحب نے اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے درمیان جو یہ اختلاف ہے باغ فدق کا، اس مسئلے کو آپ نے واضح اور روشن کرتے ہوئے اہل سنت کے موقف اور عقیدے کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے شیعہ کے عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ اس پر ایک عبارت جو اس وقت وہ موضوع سخن بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس عبارت کا مطلب اور اس کی توضیح کچھ عرض کی جائے مختصر سی، اور اس میں یہ مسئلہ چونکہ خواص کا ہے، اس لیے خواص کو تو وہ پوری توجہ کرنی چاہیے، اور عوام کی بھی اس کے اندر رہنمائی ہے۔ اس کو اگر کھولا جائے، پیر صاحب کی عبارت یوں ہے: اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، یعنی کس موضوع پر کہ باغ فدق میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیعہ کا یہ موقف ہے اور یہ عقیدہ ہے شیعہ کا۔ اور جب میراث مان لیا جائے تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بھی مانا جائے گا۔ جب حق مانا جائے گا تو پھر یہ جب آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا تو اس کو پھر ظلم سے تعبیر کی کریں گے، اور یہ سارا دھبا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگتا ہے، اور یہ لگاتے ہیں۔ اور پھر خالی ان کے نہیں، آگے خلفاء کے ذمہ بھی یہ چیز آتی ہے کہ ان کے دور میں بھی یہ پھر آگے آپ کی اولاد میں یہ نہیں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان۔ پیر صاحب اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، اور خاص کر کے یعنی بر صغیر پاک و ہند کے سنی اور شیعہ کے لیے آپ نے یہ بڑا احسان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، کہ اہل بیت پاک ہیں، آیت تطہیر کے تحت ہیں، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اب اس عبارت تک کہ آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں تک پیر صاحب نے فریق مخالف روافض شیعہ کا دعویٰ بھی ذکر کیا ہے اور ان کی دلیل بھی ذکر کر دی ہے۔ اب ان کا دعویٰ وہ کیا بنتا ہے، اس عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے دعویٰ وہ ان کا تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ مطالبہ فرمایا تو آپ کا مطالبہ فرمانا کسی ناجائز امر کی آپ مرتکب نہیں ہو سکتی، لہذا کیا مطلب کہ یہ میراث ہے، میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی میراث ہے، اور پھر آپ کا حق ہے، آپ کا یہ دعویٰ چونکہ آپ امر ناجائز کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ اب اس مقام پر امر ناجائز کا ارتکاب کرنا یہ دائرہ امکان سے باہر ہے۔ اس پر پھر وہ دلیل فریق مخالف کی یہ قیاس اقترانی اور شکل اول سے وہ جو اس عبارت سے بنتی ہے، اور قیاس مرکب وہ یوں بنتا ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا معصومتون، آپ معصومہ ہیں، اور کیوں؟ یہ ہی چونکہ آپ معصومہ ہیں، یہ اور امر ناجائز کا ارتکاب کرنا ناممکن ہونا، یہ چیزیں یہ مساوی ہیں، ترادف ہے اس میں، کہ امر ناجائز کا ارتکاب جس کے لیے ممکن ہی نہ ہو وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ اور اس پر صغرا کبریٰ سے دلیل اس عبارت سے یوں بنتی ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت آیت تطہیر، آپ آیت تطہیر کے تحت ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ صغرا بالکل ٹھیک ہے۔ اب کبریٰ کیا بنتا ہے، وَكُلُّ مَن تحت آیت تطہیر فَهُوَ معصوم، اور جو آیت تطہیر کے تحت آئے وہ معصوم ہے۔ یہ ہے کبریٰ ان کے قیاس کا۔ تو نتیجہ کیا آئے گا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا معصومۃ، آپ معصومہ ہیں۔ اب یہ نتیجہ ان کا جو برآمد ہوا تو پھر جو دعویٰ ذکر کیا گیا ہے عبارت کے اندر بالکل اس کی طرف آپ آ جائیں۔ کیسے کہ اب قیاس دوسرا قیاس مرکب ہوگا، اسی نتیجے کو صغرا بنا دیا جائے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا معصومۃ، اور
لہذا کبرا کیا بنے گا؟ کبرا یہ بنے گا کہ کل معصومت لا يمكن لها ان ترتکب امرا غیر جائز، جو معصوم، کل معصوم لا يمكن له، اور جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ امر ناجائز کا ارتکاب کرے۔ اب حد اوسط گرا دے تو نتیجہ یہی آئے گا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يمكن لها ان ترتکب امرا غیر جائز، یہ نتیجہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہوا، اور قیاس مرکب سے انہوں نے اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ پیر صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے، اس عبارت کو۔ اب پیر صاحب اس کا رد فرماتے ہیں، تو پیر صاحب جو اس کا رد فرما رہے ہیں تو پیر صاحب اس پر، ان کی دلیل پر نقض تفصیلی فرما رہے۔ دیکھیں پیر صاحب یوں نقض فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ اب پیر صاحب نے عصمت کی نفی کی کہ اہل بیت اطہار کو ہم معصوم مانیں، یہ نہیں۔ اور ان کی دلیل کا دیکھو جو کبرا تھا اس کو پیر صاحب نے رد کیا ہے کہ کلو من تحت آیت تطہیر فہو معصوم، جو آیت تطہیر کے تحت ہے وہ معصوم ہے۔ پیر صاحب نے اس کو رد کر دیا کہ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آیت تطہیر کے تحت جو نفوس قدسیہ ہیں وہ معصوم ہیں۔ اور معصوم گروہ وہ ہوتا ہے، خود پیر صاحب ذکر فرما رہے ہیں، جس سے کسی قسم کی خطا، گناہ سرزد نہ ہو، نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ۔ جیسے ہمارے نزدیک گروہ انبیاء معصوم ہے، اور ہمارے نزدیک انبیاء کرام سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ یہ میرے پاس تفسیر کبیر شریف ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والمختار عندنا انہ لم یصدر عنہم الذنب حال النبوت البتہ لا الکبیرۃ ولا الصغیرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے نہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا انسانوں میں گروہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک معصوم ہے۔ تو معصوم کا یہی حکم ہے۔ اور رہی یہ بات کہ گروہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل سنت کے نزدیک خطا اجتہادی، یعنی خطا کی دو نوع ہیں، خطا کلیہ دو نوع ہیں اس کی، یہ جنس ہے، ایک خطا معصیت اور ایک خطا اجتہادی۔ خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو سنگل اجر ہوتا ہے، مقابلے میں جو مصیب مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہوتا ہے۔ تو اب جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے صدور جس کا ناممکن ہے وہ خطا بمعنی معصیت یعنی گناہ، اور خطا اجتہادی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ممکن ہے اس کا صدور،
وہ وقوع بھی ہوا، بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں موجود ہیں، اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس سے تو بطریق اولا اس کا صدور ممکن ہے اور صدور ہوا بھی۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے خطا اجتہادی کا صدور یہ انبیاء کرام کی بنسبت بطریق اولا اس کا صدور ممکن ہے، اور یہ گستاخی بے ادبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب نہیں تو ان کی شان میں بطریق اولا نہیں۔ یہ تو ایک پارٹ آف دین ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب شیعہ گروہ کے نزدیک خطا اجتہادی بھی معصومین سے نہیں ممکن۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القول الخامس انه لا يقع منهم الذنب ولا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التعويل والخطأ وهو مذهب الرافضہ۔ رافضیوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، گروہ معصوم سے خطا اجتہادی بھی ناممکن۔ پیر صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کے پیشوا اور مقتدا، اور آپ مجدد دین و ملت ہیں، اہل سنت کی ترجمانی فرماتے ہوئے آپ نے یہاں ان کے اس عقیدے کو جو ان کا کبرا تھا، جو آیت تطہیر کے نیچے ہیں وہ سارے معصوم ہیں، ان کو اس کو رد کر دیا۔ تو جب رد کیا تو گویا کہ عصمت کو رد کیا، اہل بیت اطہار کی عصمت، معصوم ہونا۔ فرماتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ بھی ہرگز مطلب نہیں، یعنی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اب اہل علم یہاں جانتے ہیں پیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب شیعہ کی اس دلیل کا آپ نے یوں رد کیا تو جب کبرا رد ہو گیا پہلے قیاس کا، تو پھر دوسرے قیاس کا جو صغرا تھا وہ بھی رد ہو گیا، یعنی ہذہ معصومۃ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومۃ رد ہو گیا۔ تو جب یہ رد ہو گیا تو پھر کبرا بھی رد۔ جب عصمت کی نفی ہو گئی تو عصمت پر موقوف تھا امر ناجائز کے ارتکاب کا ناممکن ہونا۔ تو اب اس طریقے سے پیر صاحب نے ان کے دعوے کو رد کیا، چونکہ دلیل رد ہو گئی۔ جب دلیل رد ہوئی تو فریق مخالف کا دعویٰ رد، جب دعویٰ رد ہو گیا، باطل ہو گیا، تو نقیض دعویٰ اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب کی عبارت اس طرح ہے، اور یہ ان کے نظریے کے مطابق پیر صاحب نے یوں تقریر فرمائی ان کی دلیل کا رد کرتے ہوئے۔ اب آگے پیر صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو اور تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ جب آیت تطہیر کے نیچے جو افراد ہیں وہ معصوم تو نہیں، تو جب معصوم نہ ہوئے تو آپ کہتے ہیں جب معصوم نہ ہوئے تو اہل سنت کے نزدیک پھر ان سے ہر قسم کی خطا کا صدور ممکن ہے، اور
جب ممکن ہے تو آیت تطہیر کا پھر مطلب کیا ہوا؟ وہ پھر پیر صاحب اہل سنت کے ہاں ایک تعویل بیان فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی۔ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، اس کی کئی تعویلات ہیں، اور خاص کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں۔ پیر صاحب ایک تعویل فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بامقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہو، وہ معاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ پیر صاحب عفو کا لفظ بول رہے ہیں، اور عفو کے تحت داخل ہوگی وہ، تو یہ بات واضح ہے۔ پیر صاحب جو عفو کا لفظ بول کے، تو پیر صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ علم کلام کا مسئلہ ہے کہ جب بندہ کوئی فعل کرتا ہے تو اس بندے کے فعل کو اللہ پیدا اس وقت کرتا ہے کہ پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے، پھر بندہ اس فعل کو وجود میں لانے کے لیے حرکات کرتا ہے ارادے کے ساتھ، تو اللہ ارادہ فرماتا ہے اور اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے، اس کی خلق کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عفو اور تطہیر الہی میں ہونے کا کہ یہ پاک نفوس قدسیہ بالفرض و تقدیر ان سے کوئی اس طرح کی چیز سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرماتا ہے، یہ متوجہ ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اس رجوع سے پھر عفو ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خطا اجتہادی، تو یاد رکھیں یہ پیر صاحب اہل سنت کے پیشوا ہیں، خطا اجتہادی امر آخر ہے۔ خطا اجتہادی جو ہے وہ تو اس سے تو کوئی نقص و عیب لازم نہیں آتا، وہ اس کو مستلزم نہیں ہے نقص اور عیب کو۔ تو یہاں آیت تطہیر کے تحت پیر صاحب جو تقریر فرما رہے ہیں تو وہ چونکہ عصمت کی نفی فرما رہے ہیں، اور شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گروہ معصوم ہے، اور آپ عصمت کی نفی کر رہے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ واضح فرما رہے ہیں۔ آگے اور مسئلہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے۔ دیکھیں پیر صاحب پوری طرح اس مسئلے کو صاف فرما رہے ہیں اور بے غبار فرما رہے ہیں کہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس میں جو تحریک ہوئی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ساری آپ کی تحریک نے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جانا اور مطالبہ فرمانا، اس ساری تحریک نے یہ واضح فرما دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے اندر جو یوصیکم کا خطاب ہے، اولادکم کا خطاب ہے، یہ خطاب امت کی طرف ہے، یعنی خطاب عام نہیں، یہ مخصص ہے، اور عامت الکتاب یہاں مخصص ہے، خاص ہو چکا ہے۔ اور پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل شریف، آپ کی تحریک
نے یہ بات واضح کر دی، بتا دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ مخصص نہیں تو وہ غلط ہے، اہل سنت کے نظریہ سے وہ ٹکرا رہا ہے، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نظریہ کے خلاف ہے یہ بات۔ اور آگے پیر صاحب فرماتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بوجائے بدعت الرسول ہونے کے ابدیت مادا کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک۔ اب اس عبارت میں دیکھیں پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے عمل نے بھی یہ بات بتا دی اور واضح کر دیا کہ یہ عام کتاب اللہ جو ہے یہ مخصوص ہے، یہ خاص ہے، خاص ہو چکا، اور یہ عام مخصوص الباز ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پاک وہ مستثنیٰ ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آل بیت علیہم الرضوان یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں۔ ہمارے تمام اکابرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ باغ فدق بعد میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو نہیں عطا فرمایا، اسی پر قائم رہے۔ تو پیر صاحب اسی کو واضح فرما رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے یہ بات پورے عالم پر واضح کر دی، روشن کر دی کہ یہ میراث نہیں ہے۔ اب میراث نہ ہونا کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت مبارکہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت فرمائی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ الی آخر۔ یہ حدیث شریف جس کے راوی خود صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث شریف نے اس کی تخصیص کر دی، عام کتاب اللہ کی، اور پیر صاحب اسی کو بیان فرما رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلے علم اگر نہیں تھا تو آپ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، آیات میراث کی روشنی میں آپ نے مطالبہ فرمایا، اور پھر جب یہ حدیث شریف سامنے آ گئی، یہ مخصص ہے ان آیات کی، تو جب مخصص سامنے آیا تو اب دیکھو پیر صاحب جو فرما رہے ہیں یعنی آپ نے تسلیم کر لیا، اور ہمارے بزرگ اکابرین تصریح فرما رہے ہیں، مثلا صاحبزادہ شیخ الحدیث صاحبزادہ نور الحق رحمہ اللہ تعالیٰ تحصیل القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہے، میراث نہیں ہے، عدم میراث پر اتفاق ہو گئے۔
اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متفق، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متفقہ، آل بیت متفق. تو یہ اتفاقی بات ہو گئی، پھر اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا. اب پیر صاحب یہاں اہل سنت کے لیے واضح فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی تخصیص ہو گئی. اب اگر کوئی کہے کہ جی نہیں یہ خبر واحد ہے، جیسا کہ آج کل ایک نیا کلپ آیا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو پہلے ان کی خلافت کا بھی انکار کیا، مسلمانیت کا بھی انکار کیا، اور ان کو یہ واضح کلپ موجود ہے جس میں کہا اگر یہ حدیث ہوتی تو حضرت علی کو علم ہوتا. یہ کس طرح کی اوٹ پٹنگ بات ہے؟ یہ انکار کیا یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بہتان بھی باندھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ خدا کا خوف نہیں آیا؟ موجود ہے یہ کلپ آج بھی. ان لوگوں کی آج بھی تقریریں اور آج بھی کلپ آ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا، پاکستان، انگلستان، بنگلہ دیش، دنیا کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ خبر واحد عام کتاب اللہ کی مخصص نہیں ہو سکتی. اور وہ خبر واحد کون؟ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں. 36 سندوں سے یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں کئی مقامات پر ہے. اور اس کو وہ یوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ترجمانی اہل سنت کی ہو رہی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور صدیق اکبر کو یوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مخصص یہ خبر واحدہ مخصص ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو خبر واحد کہنا یہ تو شیعہ کا روش ہے. شیعہ سنیوں کو یہ بطور مطلب یہ رد کرتے ہوئے وہ یہ جملہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو خبر واحد ہے اور تمہارے قاعدے کے مطابق خبر واحد مخصص نہیں ہو سکتی کتاب اللہ کے عموم کے لیے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نہ کہ اہل سنت کے اسٹیج سے خود کہا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت صدیق اکبر کے لیے خبر واحد تھی؟ یہ تو کل قرآن تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ چونکہ آپ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود حضور سے سنا ہے. اب جو حضور سے آپ کے منہ پاک سے جس نے سنا ہے اس کے لیے تو وہ قرآن کی طرح ہے، قطعی اور یقینی. یہ تو قرآن کی طرح ہے، قطعی دلالت بھی ہے، قطعی ثبوت بھی ہے. اور اس کو یہ کہنا جی یہ خبر واحد صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا، باغ فدق کا ہو گیا، اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں اسی طرح رہا، وہ مسئلہ ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے جی کہ خبر واحد ان کے لیے خبر واحد تھی. یہ تو ہمارے طالب علم شرع عقائد پڑھنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خبر واحد نہیں، یہ کل قرآن ہے، یہ کتاب اللہ کی طرح ہے، اور یہ مخصص یہ قطعی ہے، اور کتاب اللہ بھی قطعی اس کا یہ مخصص بن سکتی ہے. تو صدیق اکبر نے تخصیص فرمائی اور مخصص پیش فرمایا، اور پیش امت کے سامنے فرمایا. تو دیکھو کہ فاروق اعظم نے بھی مخصص مان لیا، عثمان غنی نے بھی مان لیا، پھر حضرت خاتون جنت نے بھی مان لیا، حضرت علی شیر خدا نے بھی مان لیا، صحابہ اکابر اصاغر سب نے مان لیا، اتفاق کر لیا. اب یہ کہنا جی کہ یہ مخصص نہیں ہو سکتی خبر واحد، اور اس پر پھر تقریریں جھاڑنی
عرض کرتا چلوں کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی جو حنفی ہیں ان کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، جی عمدۃ القاری میں یہ عبارت ہے، عمدۃ القاری میں یہ عبارت ہے۔ میں صرف یہ حوالہ دیتا چلتا ہوں جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اتنا ہلکا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا آیات میراث کا بھی، نہ عموم کا، قرآن کا پتہ ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور پھر ان کی وہ خبر واحد ہے جی، وہ مخصص نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کی روایت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ کون شخصیت ہے؟ میں صرف بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، عمدۃ القاری جلد پہلی اور صفحہ نمبر 280 کتاب الایمان، اس میں آپ فرماتے ہیں الاحادیث الدالۃ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحسب تواتر القدر المشترک بینہا ومثلہ یسمى بالمتواتر من جہت المعنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، افضل البشر علی الاطلاق بعد الانبیاء والرسل، وہ اس پر جو احادیث دلالت کرتی ہیں وہ متواترۃ المعنی ہے، اور فرماتے ہیں کہ لہذا ہمارے پاس متواتر دلیل ہے، اور آگے فرماتے ہیں الاجماع منعقد علی افضلیتہ وہو دلیل قطعی، حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع منعقد ہو گیا اور یہ دلیل قطعی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا یقال کیف یقال الاجماع منعقد علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقد انکر ذلك طائف الشیعۃ والخوارج من العثمانیۃ لأننا نقول لا اعتبار بمخالفت اہل الضلال والاصل اجماع اہل السنت والجماعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اجماع منعقد ہو گیا ہے افضلیت صدیق اکبر پر، حالانکہ شیعہ نے اور خارجیوں کے گروہ نے تو اس کا انکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دلال اور گمراہ فرقے جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، الاصل اجماع اہل سنت والجماعہ، اصل میں اجماع اہل سنت و جماعت کا ہے۔ لہذا یہ بات علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ یارو جو افضل البشر بعد الانبیاء، جن پر اجماع ہے، جن کی افضلیت پر، اتنی بڑی شخصیت، اور ان کی روایت کو یوں لینا اور بیان کرنا جی کہ یہ خبر واحد ہے، اور جس کو آپ خود فرما رہے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود حضور سے سنا، تو آپ کی روایت کو یوں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھو اہل سنت کو بھی آنکھیں کان کھولنے چاہیے، اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب بات یہ ہے اس طرح ڈیمیج کیا جا رہا ہے اہل سنت کو، اور اہل سنت کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب پیر صاحب کی عبارت بھی اسی کو بیان فرما رہی ہے کہ یہ اس تخصیص پر متفق ہے۔ اب رہی یہ بات، اگر کوئی کہے جی کہ وہ تو روایات میں آتا ہے حاجرت ہو، غاضبت فاطمہ، تو آپ ناراض ہو گئیں، آپ نے چھوڑ دیا، اس کی تقریر جو ہے اہل سنت کئی تقریریں کرتے ہیں جواب میں، اور اس کی توجیہ میں ایک تقریر پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پیر صاحب نے منع وارد کیا، اس پر منع کی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ناراض ہو گئیں، یعنی کیا آپ نے حدیث سن کے ناراض ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ خدائی فیصلہ کون سا ہے؟
اب پوچھو نا ان سے جو کہتے ہیں خبر واحد ہے مخصص نہیں ہو سکتی. یہ خدائی فیصلہ وہی حدیث ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو پیر صاحب خدائی فیصلہ فرما رہے ہیں. کیوں نہ خدائی فیصلہ ہو، وہ شارع علیہ السلام کا فیصلہ ہے. آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو جب شارع علیہ السلام خود فرما رہے ہیں تو بھائی پھر یہ خدائی فیصلہ نہیں. اسی خدائی فیصلے کو آپ نے سنایا اور اب کہو جی سن کے تو حضرت خاتون جنت ناراض ہو گئی. فرماتے ہیں خدائی فیصلے پر یہ کہنا کہ یہ ناراض ہیں یہ نقص ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس نقص، ناراضگی والے نقص سے منزہ ہیں اور پاک ہیں. تو پھر پیر صاحب نے اس کو منع کر دیا، رد کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ حدیث سن کے ناراض ہو گئی. اب باغ فتح کی وجہ سے ناراضگی تو پھر نہ ہوئی، پیر صاحب نے نہیں مانا. بھائی میں تمام پیر صاحب کے ان روحانی فرزندان جو علماء اہل سنت ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں پڑھیں پیر صاحب کی یہ عبارت اور پیر صاحب کا نظریہ پڑھیں. پیر صاحب اس کو رد فرما رہے ہیں کہ حضرت خاتون جنت ناراض ہوئی نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وجہ سے کہ باغ فتح آپ نے فرمایا کہ بھئی حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا یہ میراث ہے ہی نہیں، تو پھر اس پر ناراض. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کے آپ کے بارے میں یہ بات سوچی جائے یہ توہین ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود گستاخ ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب رہی یہ بات کہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے جی، آپ نے جا کے ان کو راضی کر لیا. اس کی بھی ہمارے علماء کرام باقاعدہ اس کی توجیہات پیش کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کی طرف سے کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں میرے پاس شرح صحیح مسلم شیخ الحدیث علامہ سید غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ان کی یہ میرے سامنے موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اس کے بعد پہلے تو پیر صاحب نے یہ فرمایا ناراضگی مانتے ہی نہیں ہم، ہوئی نہیں ناراضگی. اور اب کہو اگر پیر صاحب کی یہ بات لی جائے تو پھر حضرت صدیق اکبر کا جانا، وہاں جا کے انہیں منانا، یہ کیا مطلب ہوا؟ بھائی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دل میں ایک یہ دل پر یہ بوجھ تھا. اور اس حدیث کا مطلب بھی کتنا غلط بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں کچھ رہا ہی نہیں باقی، نہ روزے، نہ زکاتیں، نہ حج، نہ عبادات، نہ آپ کی خلافت کی وہ امور انجام دینا، اور نہ آپ کا یعنی کوئی نیکی نہیں رہی الیاذ باللہ تعالی. بات یہ ہے آپ یہ محبت انتہا درجے کی اس کا اظہار فرما رہے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور آپ کے دل پر یہ بوجھ تھا کہ میں نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات کہی ہے تو کوئی کسی بتقاضائے بشریت کسی چیز کا کوئی چیز گرا نہ گزری ہو ان پر، تو وہ اس لیے حاضر ہوئے اور وہ سارا معاملہ صاف ہو گیا. ان کو تسلی ہو گئی حضرت صدیق اکبر کو، وہ اپنی تسلی کے لیے گئے، ورنہ ناراضگی نہیں تھی. پیر صاحب بیان فرما رہے ہیں، بھائی ہم پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں. پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں اس نقص سے حضرت خاتون جنت منزہ ہے، پاک ہے. اور پھر کسی کو اور جو پیر صاحب کی بات کے خلاف جو بات کرتا ہے تو پھر اس کا نوٹس تو لینا چاہیے. اب میں شرح صحیح مسلم سے دو عبارتیں پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی رائے اور اجتہاد سے کوئی جائز کام کیا اور بتقاضائے بشریت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
ان سے ناراض ہوئیں تو یہ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اجتہاد اور رائے کے اختلاف سے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ناراض ہوئیں۔ یہ شرح صحیح مسلم میں ہے، جو شیخ الحدیث علامہ سید غلام رسول سیدی رحمہ اللہ تعالی نے درج فرمائی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس طرح کی ہوتی رہی۔ آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہونا اول تو قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ایک بات کیوں کہ آپ کی رضامندی کے بارے میں روایات ہیں، اور اگر بالفرض آپ ناراض بھی ہوئی ہوں تو یہ ناراضگی بتقاضۂ بشریت ہے، اور یہ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کو مستلزم نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے واضح کر دیا ہے، جبکہ آپ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں، جیسا کہ امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ واللہ عالم، الحمد علی وللہ الحمد علی۔ اب یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی اس طرح کی بات تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی۔ اب پھر یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر پر اس لیے ناراضگی تھی کہ بھئی وہ حق تھا اور دیا نہیں اور پھر یہ ظلم ہوا، تو یہ ساری باتیں شیعہ کی ہیں، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم پھر بھی مطالبہ کریں گے اہل سنت اس طرح بھی تو آنکھیں کھولیں کہ جو لوگ اہل سنت کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بہت دور تک جا رہے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اہل سنت کے نزدیک سب ان کے ایمان کی آنکھیں ہیں، اور سب جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔